السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج جو ہم آپ کے لیے خبر لے کے آ رہے ہیں وہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو حالیہ کشیدگی میں جو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ہاں ٹھکانہ بنایا. پاکستان نے وہاں پر بلوچ علیحدگی پسندوں کو اور ایران نے یہاں پر جو عسکریت پسند ہیں، جو فرقہ وارانہ قتل و غارت میں ملوث ہیں، ان کو جو نشانہ بنایا. اس پر ہم آپ کو ڈیٹیلز دیں گے اس آپریشن کی ایکسکلوزیولی، جو اندر کی انسائٹس ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا اور کس کس جگہ کو نشانہ بنایا گیا، کس طرح بنایا گیا، آرمی چیف کہاں تھے، کیا ہوا. یہ ساری ہم آپ کو ایکسکلوزیو تفصیلات بتائیں گے کہ اس رات کیا ہوا جب ایران نے حملہ کیا پہلے، اور پھر جب ہم نے جوابی کارروائی کی تو وہ کس طرح سے ہوئی. یہ ساری ہم آپ کو آپریشنل ڈیٹیلز بتائیں گے جو کہ بڑی دلچسپ اور اہم ہے. دیکھیے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہمیں جو بھی ہے ہمارے میں بھی، آپ کو معلوم ہے کسی سے میں اس بات کو ڈھکا چھپائی نہیں کہ میں پاکستانی فوج کا سخت ناقد ہوں، لیکن ان کے سیاسی کردار پر، ان کے حلف کی خلاف ورزی پر، ان کے آئین کی خلاف ورزی پر، ان کے کاروبار کرنے پر، ان کے آئین اور قانون کو نہ ماننے پر. لیکن باقی جہاں تک ملک کے دفاع کا تعلق ہے تو ہم سب لوگ احترام کرتے ہیں اور اس پر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب اگر ہم آج کل ان کی سیاسی انجینئرنگ سے دکھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں کہ جی اس معاملے میں بھی ہم کہیں کہ جی اچھا ہوا ہے ہمارے ہاں اٹیک ہوا ہے. یہ مطلب بڑا اممیچور قسم کی، میں بعض سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا وہ چیزیں کر رہے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں پر اختلاف ہے تو ہے، اس پہ کریں گے، کھل کے تنقید کریں گے، اس میں کون سی بات ہے. لیکن جو چیز مطلب بالکل انسین نہیں ہو جانا چاہیے. آپ کو کسی کی ناقد رہیے، مخالف نہ بنیے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ کو ناقد ہونا چاہیے، دشمن نہیں ہونا چاہیے، مخالف نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی. تو بہرحال یہ جو اٹیکس ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ اس رات جب ایران نے اٹیک کیا تو رات تقریباً 10 بجے کے اراؤنڈ میں ایران نے اٹیک کیا. یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے پنجگور کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سبزکو کے نام سے، اور یہ بڑی ایک پہاڑی علاقہ ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں تقریباً 50 کے قریب خاندان آباد ہیں، اور وہ خاندان ایران سے آئے ہوئے ہیں، وہ لوکل نہیں ہیں، وہ اس پہاڑی ایریے میں رہتے ہیں. تو اور یہیں پر وہ جو جیش العدل کے جو بانی ہیں، امیر، وہ بھی یہیں پر، انہوں نے یہیں پر کہتے ہیں کہ ایک دور موجود ہوتے تھے، اپنی رہائش رکھی تھی. لیکن بعد ازاں پھر وہ 2020 میں تربت میں مارے گئے تھے. اور تربت میں مارے اس طرح گئے تھے کہ 2 دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے اور وہ ان کے بارے میں انٹیلیجنس دے کے گئے تھے اور احتجاج کر کے گئے تھے. تو اس کے 2 دن بعد تربت کے ایک نسبتاً پوش ایریا سیٹلی ٹاؤن میں ان کو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مقابلے میں مار دیا تھا، ایک مبینہ مقابلے میں. لیکن جیش العدل کے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور اس سبزکو میں جہاں پر ایران نے سٹرائکس کی، اور کہتے ہیں سٹرائکس 10 بجے کے قریب جب ہوئیں اس وقت، تو پہلے فوج نے فوری طور پہ جو وہاں سے، کیونکہ لوکل تو پتہ چل گیا تھا کہ سٹرائکس ہوئی ہیں، کچھ ہوا ہے، لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فوری طور پہ کہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو تھے وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے، اور یہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ یہ لگا اس چیز کو مکمل طور پہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لوپ میں لیا جائے گا کہ یہ ایک پاکستان کی ایئر سپیس اور ٹیریٹری کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ایران کی طرف سے میزائل سٹرائکس ہوئی ہیں، اور ڈرونز وٹ ایور جو بھی. تو اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میں پہنچنے میں فارن آفس کا اصرار شامل تھا، کیونکہ فارن آفس نے جب یہ بات فارن آفس تک پہنچائی گئی، اور فارن آفس نے اپنی جو بھی ایرانی ایمبیسیڈر یا ایرانی حکام سے رابطہ کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی آپ لوپ میں لیجیے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 11:30 بجے کے قریب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، اور پھر جب ان کو پتہ چلا تو پھر وہ فوری طور پہ آرمی ہاؤس سے GHQ آ گئے،
اور پھر کہتے ہیں کہ رات 2 بجے تک میٹنگ ہوئی جہاں پر سینئر کمانڈرز بیٹھے، بات چیت ہوئی، لوکل معلومات اکٹھی کی گئیں، سارے روابط ہوئے، سب کچھ ہوا. تو یہ معاملہ رات 2 بجے تک پھر وہ میٹنگ جاری رہی. اور اس دن فارن آفس کو کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا کہ آپ اپنا ڈپلومیسی کا محاذ دیکھیے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ملیٹریلی اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب بعد میں جب پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ایران سے، اور ایران نے یہاں سے پھر ایران کو آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ پاکستان تو کچھ کرنے جا رہا ہے کچھ عملی طور پر، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ایرانی حکام کی طرف سے فارن آفس کو ریکویسٹ کی گئی کہ ایرانی حکام رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ٹیلی فون کال کی ریکویسٹ کی گئی. تو پہلے تو فارن آفس نے کئی گھنٹوں وہ ٹیلی فون کال کی ریکویسٹ لٹکائے رکھی، اور پھر یہ اندر ڈسکس ہوا کہ ٹھیک ہے، سٹرائک سے 2 گھنٹے پہلے ایرانی فارن منسٹر بھی تو پاکستان کے کیئر ٹیکر پپٹ منسٹر انوار کاکڑ کو ڈیوس میں ملے ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا اندیہ نہیں دیا کہ ایران پاکستان کے خلاف کچھ کرنے جا رہا ہے. تو اگر وہ اتنی ڈھٹائی سے مل سکتے ہیں تو پھر ہم بھی ٹیلی فون کال لے لیتے ہیں. تو پھر وہ ٹیلی فونک روابط بھی ہوئے، لیکن اس میں پاکستان نے کولڈ شولڈر دیا اور کچھ کلیئر نہیں بتایا کہ ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس کال میں کوئی اچھے نوٹ پر وہ ختم نہیں ہوئی. اور پھر جب اگلے دن پاکستان نے پھر کارروائی کا جب فیصلہ کیا کہ ہم کس نوعیت کی کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اگر کارروائی نہیں کی جائے گی تو یہ میسج جائے گا کہ کوئی بھی پاکستان کی ایئر سپیس وائلیٹ کر سکتا ہے، پھر کل کو انڈینز دوبارہ آ سکتے ہیں، ایون کہ افغانستان سے وہ بھی آ سکتے ہیں کہ جی ہم آگے تو ان کے پیچھے وہ کیا ہے وہ اسلامک اسٹیٹ، ان کے پیچھے ہم آ گئے تھے، اور اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو یہیں پر ایک فل سٹاپ لگانا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب اس کارروائی کا فیصلہ ہوا تو ویسے تو ہمارے دوست شامیر بلوچ صاحب وہ بھی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں گارڈین کے، ان کی خبر کے مطابق صبح ایرانی وقت کے مطابق 4:30 بجے کارروائی شروع ہوئی اور 7 بجے تک جاری رہی. لیکن جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ کارروائی 5:53 پر شروع ہوئی، اور اس کو ایئر ہیڈ کوارٹرز کے آپریشنل روم میں مانیٹر کیا گیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں صبح 5:40 پر ایئر ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے تھے، اور پھر وہ آپریشنل روم میں چلے گئے. وہاں پر ان سب نے کارروائی کو مانیٹر کیا، اور اس میں کہتے ہیں کہ 5:53 پر یہ کارروائی شروع ہوئی تھی، یعنی کہ 5:53 پر، اور 6:10 تک یہ کارروائی چلی، اور تب تک ہمارے طیارے 6:10 میں پاکستانی ایئر سپیس میں واپس پہنچ گئے تھے. تو جس کا مطلب ہے کہ ایران کی طرف سے جو یوز کیے گئے تھے وہ ڈرونز یوز کیے گئے تھے. 6 ڈرونز بھیجے گئے تھے جن میں سے 2 گرے تھے، 4 واپس چلے تھے. اب 2 گرے کا آپ کہیں گے شاید حادثاتی طور پر گرے ہوں گے، نہیں، یہ وہی ڈرون ہیں جو ایران نے یوکرین کو دیے ہیں، اور یوکرین ان کو رشیا کو دیے ہیں، اور رشیا ان کو یوکرین میں یوز کر رہا ہے. یہ آپ کہہ لیں خود کچھ ڈرون ہوتے ہیں جن کے ساتھ بم بندھا ہوتا ہے، اور وہ آ کے اس جگہ کو ہٹ کرتے ہیں ڈرون، اور وہ پھٹ جاتا ہے. تو وہی ڈرون تھے جن میں سے 6 بھیجے گئے تھے، 2 جو تھے وہ گرے اور 4 واپس چلے گئے. تو پاکستان کی طرف سے جب یہ کارروائی کی گئی تو پاکستان کی طرف سے کہتے ہیں کہ اس میں 3 قسم کا ہتھیار یوز ہوئے پاکستان نے کیے. ایک پاکستان نے جو ایک وہ ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہوتا ہے جس میں میزائل ہوتے ہیں وہ یوز کیا اس میں، جو گراؤنڈ سے ویپن فائر میزائل فائر کیے گئے. اس کے علاوہ پاکستان نے بھی ڈرون بھی یوز کیے. اور تیسرا جو پاکستان نے یوز کیا وہ تھے لڑاکا طیارے جنہوں نے جا کر بامبنگ کی. یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ F-16 تھے یا GF-17 تھنڈر تھے، لیکن کیونکہ یہ ایرانی بارڈر کے قریب پاکستان کے جو بیسز ہیں وہ جیوانی اور پسنی کے ہیں، اور وہاں پر F-16 ہی تعینات ہیں. تو غالب امکان ہے کہ شاید پاکستان نے امریکی ساختہ F-16 پلینز یوز کیے ہیں اس اٹیک میں. اور اس میں جو پاکستان نے جن جگہوں کو نشانہ بنایا وہاں پر ایرانی بلوچستان میں، جس کو سستان کہتے ہیں اس صوبے کو،
تو وہاں پر پاکستان نے 4 جگہوں پر ٹارگٹ کیا، جن میں ایک جگہ جالک ہے، ایک جگہ ساروان سٹی ہے. یہ سب سے ڈیپ انسائیڈ ایران سٹرائک تھی پاکستان کی، کیونکہ ساروان سٹی پاکستانی بارڈر سے 42 کلومیٹر اندر ہے، جبکہ ایران نے جو سٹرائک کی تھی وہ پاکستان پنگور جو ہے وہ، اور وہ جو سبز کو جو ایریا ہے وہ ایرانی بارڈر سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. تو پاکستان نے 42 کلومیٹر اندر تک کی سٹرائک ساروان سٹی، جالک میں کی، شمشاد میں کی، اور حق بہو میں کی، جو کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پاکستان ایران بارڈر سے. تو ان 4 جگہوں پاکستان نے نشانہ بنایا، اور اس میں خود ایرانی میڈیا نے بتایا کہ جو لوگ مارے گئے وہ ایرانی شہری نہیں تھے. تو پھر یہی غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید وہی بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں، ان کے لوگ تھے جن کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ایک ساری انسائٹ تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یوں ہی اسٹرائکس ہوئیں تو ایران کی طرف سے بھی خیر سگالی کا پیغام آیا کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں. پاکستان نے بھی یہی کہا کہ ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید نہیں بڑھانا چاہتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کبھی بھی ایران کے ساتھ ایک حد سے زیادہ نہیں کانفلکٹ چاہے گا، کیونکہ ایران اس سٹرائک کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ایران نے بہت جگہ پر بھلا بھی کیا ہوا ہے. 1965 کی جنگ میں ایران واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو ایئر بیسز اور فیول فری دیا تھا. اور ابھی بھی 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا تو صرف ترکی اور ایران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کشمیر پر آواز اٹھائی اور پاکستان کی پوزیشن کی حمایت کی. حالانکہ ایران کا بہت بڑا بائر ہے فیول کا انڈیا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کو چھوڑ کے پاکستان کے ایک موقف کی حمایت کی. اور پھر ایک لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لیکن میں اس تمام آپریشن پر جو پاکستان کی ایئر فورس ہے، مجھے ان کی طرف سے اس کارروائی پر کوئی سرپرائز نہیں ہوا، بیکاز ہماری ایئر فورس کی کیپیبلٹیز پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان کی جو تینوں فورسز ہیں، چاہے آرمڈ فورسز ہیں یا پاکستان نیوی ہے یا ایئر فورس ہے، اس میں سب سے زیادہ پروفیشنلی ایکسیلنٹ جو ہیں وہ ایئر فورس ہے ہماری. اور انہوں نے 65 کی جنگ میں بھی اپنا لوہا منوایا، انہوں نے کارگل کی جنگ میں بھی دفاع کیا، اور انہوں نے یہ بالا کوٹ پر جب انڈیا نے اسٹرائک کی تب بھی اپنا لوہا منوایا. تو اب بھی وہی اسٹرائک کر کے ہیں. اور یہ بقول ایک انڈین ایئر وائس مارشل کے، وہ اگلے دن ٹویٹر پر کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی پینل ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایئر فورس دنیا کی فائنسٹ ایئر فورس ہے. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ کیونکہ پاکستان شروع سے ویسٹرن ممالک سے ایئر فورس کے لیے طیارے خریدتا رہا ہے اور ان کے ساتھ ٹریننگز کرتا رہا ہے، ایکسرسائز کرتا رہا ہے. تو پاکستان کے پائلٹ بہت بہترین پائلٹس ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایون کہ چائنا جو کہ امریکہ کے ٹکر کی ملٹری مائٹ ہے، کہتے ہیں چائنیز ایئر فورس بھی پاکستانی ایئر فورس سے سیکھتی ہے، کیونکہ ان کا ویسٹرن ایکسپوجر نہیں ہے ٹریننگز کا. تو وہ پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ ٹریننگز کر کے اب سیکھ رہے ہیں اور اپنی کیپیبلٹیز کو بہتر کر رہے ہیں. تو یہ ایک انڈین ایئر وائس مارشل اعتراف کر رہا ہے اور ایکنالج کر رہا ہے، اور پاکستانی ایئر فورس کی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو آپ اس سے لگا لیے کہ ہماری ایئر فورس کتنی پروفیشنل ہے. تو بہرحال یہ ہوا ہے، ہم نے کہا آپ کو ذرا اندر کی ڈیٹیلز دے دیں کیا ہوا ہے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.